مسکرائی ہے دیکھو لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ حسن رضا بھائی کے ذریعے سے آج ہمارے پروگرام کی ابتدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے، اور بچوں کی استاذ صاحب بڑی موج ہے، بالخصوص جو حد بلوغ کو نہیں پہنچے ہوئے، کہ یہ اگر اچھے کام کر رہے ہیں تو ان کا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، ثواب کا میٹر چل رہا ہے، ثواب کا میٹر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور اگر کوئی خطا ہے یا کوئی غلطی ہے تو وہ تو ابھی اس پہ قلم جو ہے وہ نہیں چلے گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی کیا گولڈن ٹائم ہے اس وقت، لیکن یہ کہ ہمیں ان کو اچھے کاموں کی طرف لگانا، اچھے کاموں کی طرف لگانا ہے اور ان کو اچھائی ہی سکھانی ہے۔ بالکل، یہ اچھے انداز سیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ خیر پائیں گے۔ ماشاءاللہ حسن رضا بھائی نے خطبہ بھی ماشاءاللہ پڑھا، درود پاک بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام پاک آئیے سنیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، ولا يرضى لعباده الكفر اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرماتا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ، اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اسی طرف جھکا ہوا، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارا تھا، اور اللہ کے لیے برابر والے ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے بہکا دے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تم فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لے، بے شک تو دوزخیوں میں ہے۔ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ، کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزریں، سجود میں اور قیام میں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان؟
إنما يتذكر أولو الألباب نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم تم فرماؤ اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو۔ للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، وأرض الله واسعة اور اللہ کی زمین وسیع ہے۔ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا بے گنتی۔ قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ اللہ کو پوجوں نرا اس کا بندہ ہو کر، وأمرت لأن أكون أول المسلمين اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید پڑھنے کی اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پروگرام کا عنوان ہے بدلہ۔ یہ آج ہم نے موضوع رکھا ہے اور اسی کو ہم لے کر کے چلیں گے۔ بدلہ، انتقام، اور اس کو اور مختلف نام بھی دیے جا سکتے ہیں۔ کیا بدلہ لیا ہی نہیں جا سکتا یا لینا ہی نہیں چاہیے؟ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس بدلے کو اگر ریوارڈ کے اعتبار سے دیکھا جائے وہ بھی اس کی ایک ڈائمنشن ہے، وہ بھی اس کی ایک جہت ہے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اور نقصان کے ہر جانے کے اوپر اگر بدلے کے نام کو دیکھا جائے انشاءاللہ الکریم اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ اور یہاں میں ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں کہ اچھے کام کا بدلہ اچھا ہے اور برے کام کا بدلہ بالآخر برا ہے۔ اس کی دیگر ڈائمنشنز پر بھی بات کریں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے۔ حسن رضا بھائی ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ۔ جس طرح سلسلے کی ابتدا ان کے ذریعے سے ہوئی ہے اور جو ہے وہ ابھی ایک کلام بھی سنائیں گے انشاءاللہ عز و جل، ایک شعر سنائیں گے اور پھر اس کے بعد ہم زید نیاز بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے۔ جی حضور۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سنت نبی پوجا لے گیا آقا سے اس نے یہ کہا گھر دو نبی بتلا ہو ذرا میری مٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا مٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی حسن رضا کی، ماشاءاللہ الکریم۔ حسن رضا کو اور بھی کلام آتے ہیں نا، عجل عجل یا رمضان، یہ بھی آتا ہے؟ تھوڑا سا آتا ہے، تھوڑا سا آتا ہے۔ ارے میں صدقے جاؤں، ماشاءاللہ۔ یہ ہوتا ہے صرف بچے اور من کے سچے۔ بات وہ کی ہے جو بات کیا ہے، صحیح ہے، اور ماشاءاللہ الکریم یہ بات بھی سیکھنے کی ہے۔ بندے کو بھی چاہیے کہ بات کیا کرے، صحیح کریں۔ بچے بات صحیح کر دیتے ہیں، بڑے کیا کرتے ہیں، بات میں بل ڈالیں گے، گھمائیں گے، اس کو جو ہے پنجابی میں کہتے ہیں لمکائیں گے، ہیں جی استاد، اور پھر مطلب اس کو گھمائیں گے اور اصل مدعے پر پھر بعد میں جو ہے وہ آئیں گے۔ جبکہ بچے کیا کرتے ہیں، بعض کا جو بات ہوتی ہے بڑی سادگی کے ساتھ بڑے سیدھے طریقے سے وہ بتا دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے آپ؟ مطلب وہی کہ
بچے بہت کچھ سکھاتے ہیں ہمیں. اس میں یہ بھی بات جو آپ نے کہی نا ابھی, تو بچے جو ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ہم یہ ہیں, صحیح. اور بڑے عام طور پہ وہ کچھ بتاتے ہیں جو وہ نہیں ہوتے. تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ جتنا ہمارا قد ہے ہم اتنا ہی لمبے دکھائی دیں. اگر ہم انگلیوں کے پنجوں کے بل کھڑے ہوں گے نا, اور ایڑیاں ہوا میں اٹھا کے ہم دکھائیں گے جناب ہمارا 3-4 جو انچ ہے وہ قد لمبا ہے, تو جب تک آپ پنجے اوپر رکھیں گے, پنجوں کے بل کھڑے رہیں گے, تب تک تو قد بڑا رہے گا. آخر بندہ تھکتا ہے نا, تو پھر ایڑی کے وزن دے گا, جب پتہ چل جائے گا کہ اس کا قد تو اتنا ہے. تو جو ہے نا ایک مصنوعی پن جسے کہتے ہیں, تو وہ بچوں میں نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ماشاءاللہ. تو بچے جو ہوتا ہے نا, بچوں میں ایک کوالٹی کے جو ہے وہ سامنے لے آتے ہیں. انہیں اچھا لگا وہ بھی لے آتے ہیں, برا لگا وہ بھی لے آتے ہیں, اور ان کے دل میں اگر کوئی چیز ہے, کوئی لالچ ہے خدا نخواستہ, تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ یہ بوتل پڑی نا تو یہ میں پیوں گا, اس کو نہیں دینی. تو بڑے اوور لیپ کر دیتے ہیں. تو یہ فرق تو ہے. خیر, درست فرمایا. ایک اور بات اور ہے جی کہ جیسے بچوں میں جو بھی عادات و صفات و اطوار ہوتی ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو تھا من میں وہ بول دیا. تو اگر بڑے لوگ بچوں کی ہی عادات اور صفات کو اپنا لینا تو اصلاح میں بہت زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے. اگر بڑے لوگوں میں خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, وہ ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ بچوں سے ہی سیکھنا شروع کر دیں تو اتنی ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہ وہ سیکھنے کی برکت سے ان کی جو برائیاں ہیں وہ زائل ہوتی چلی جائیں گی, اور اصلاح کا مزید سے زیادہ سامان ہوتا چلا جائے گا. درست فرمایا. بچوں کے پازیٹیو جو چیزیں لینے کی ہیں وہ بالکل لینی چاہیے, ٹھیک ہے, ورنہ بچے شرارتیں کرتے ہیں, بڑے بھی شرارتیں کرنے لگ جائیں گے, پھر تو معاملہ جو ہے نا وہ آگے پیچھے ہو جائے گا. کتنے روزے رکھے ہیں آپ نے ماشاءاللہ کس کے؟ رمضان شریف کے پورے. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, پورے ماہ رمضان مبارک کے روزے بھی رکھے ہیں آپ نے؟ رجب کے بھی. رجب کے بھی رکھے تھے؟ تھوڑے سے. شعبان کے بھی. شوال کے پورے 6 رکھوں گا. ابھی تھوڑے سے رہتے ہیں. ابھی تھوڑے سے رہتے ہیں. ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ الکریم. یہ روزوں کا جذبہ بھی, یہ بھی کیا سر مرحبا. اور ماشاءاللہ اس دفعہ ماہ رمضان مبارک موسم کے اعتبار سے اللہ کی رحمت سے بڑا اس میں جو ہے وافقت کا پہلو جو ہے وہ رہا ہے, اور بڑا موسم یوں بولے کہ اچھا اور خوشگوار رہا ہے. جسے یوں بولے اب سخت موسم اللہ کی رحمت سے یہ نہیں تھا. تو بہر اللہ پاک کا بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے. شوال کے روزے بھی حسن رضا بھائی نے 6 روزے رکھنے ہیں آپ نے؟ ابھی تقریباً 5 یا 4 ہوئے یا 3. اچھا 5 4 یا 3 یا 2 3 ہوئے ہیں شاید. 5 4 3 2 1 نہیں 5 4 شاید 5 شاید ہیں یا 3 ہوئے ہیں یا پھر 4 ہوئے ہوں گے, یاد کریں, کیونکہ یہ ہمارے پاس ہے ایک سورس, ہم مجھ سے پوچھ لیتے ہیں کتنے سورس سے کل تو بات ہوئی تھی جی, تو 4 تک کی تو فرما رہے تھے. آج تو شاید ہے, آج روزہ ہے, آج نہیں ہے. 4 نہیں ہے, تیسرا ہے شاید. تیسرا. ہاں اچھا چلیں 3 یا 4. ٹھیک ہے جی, اللہ برکت دے. یہ بھی ایک سر بات ہے, لیکن جذبہ یہ کہ ہے اور ثواب کا حصول اس میں بھی جو پازیٹیو پہلے نا سر. اب آپ دیکھیں بعض اوقات بندہ کیا ہوتا ہے, اس کو جب ڈاؤٹ ہوتا ہے نا, بات وہ وہی کر رہا ہوتا ہے جیسے کنفرم بات کر رہا. جی لوگ جھوٹ بھی یوں بول رہے ہیں جیسے گویا کہ کیا ہے سچ بول رہے ہیں. تو جب یہ نہیں یاد اتنے ہیں تو اس کے اوپر بھی مارجن ہے, یا اتنے ہیں یا اتنے ہیں یا اتنے ہیں. یہ بھی ایک کیا ہے پازیٹیو بات ہی ہے, سیکھنے کی بات ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. جس بات کا یقین نہ ہو اس کو اس طرح بیان کرنا کہ بالکل یہی بات ہے, یہی اتھینٹک بات ہے, یہ بھی بہرحال درست نہیں ہے. جس میں ڈاؤٹ ہو تو اس میں بھی بندے کو بتا دینا چاہیے کہ جس میں یا تو یہ ہے یا یہ پہلو ہے, تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار بھی نہ ہونے پائے. جی حسن رضا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. زید نیاز بھائی سے کلام سن لیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ اب آپ بولیں زید نیاز بھائی کلام سنائیں گے. بولیں زید بھائی کلام سنائیں گے. زید بھائی کیا نام ہے؟ زید بھائی کلام سنائیں گے. زید بھائی کلام سنائیں گے. ارے ماشاءاللہ, چلیے جی سنائیے حضور. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد.
صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو وہ صاحب قاب قوسین ٹھہرے صاحب قاب قوسین ٹھہرے بشر کی سر عرش مہمان نوازی بشر کی سر عرش مہمان نوازی عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے بشر کی سر عرش مہمان نوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جو عاصی کو دامن میں اپنی چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے جو عاصی کو دامن میں
چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا ہے کیا کر رہے ہو۔ تم اقبال یہ نعت کہہ تو رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا ہے کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو۔ کہاں تم کہاں مدح ممدوح ازدا، کہاں تم کہاں مدح ممدوح ازدا، یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں تم کہاں یہ، کہاں تم کہاں مدح ممدوح ازدا، یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اللہ کریم نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں عطا فرمائے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ذرا عنوان اور موضوع پر آئیں تو بدلہ کیا مطلب لینا ہی نہیں چاہیے یا ہونا ہی نہیں چاہیے، یا لینا چاہیے، ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے، کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں انسان کے ساتھ جو سلوک ہوتے ہیں نا، جی وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اچھا سلوک ہوتا ہے اور ایک برا سلوک ہوتا ہے۔ اور انسان کا جو مزاج ہے، جو اس کی طبیعت ہے، جو اس کی نیچر ہے، وہ یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کچھ اچھا ہو تب بھی وہ کچھ نہ کچھ ریئیکٹ کرتا ہے، ریئیکشن دیتا ہے۔ تو جو اس کے ساتھ اچھا کرے وہ اس کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ اور یہی حال دوسرے معاملے کا کہ جب اس کے ساتھ کوئی برا کرے تو جو ایک پہلی آواز آتی ہے نا اندر سے انسان کے، جسے میں ہو گیا نیچرل ریئیکشن، ایک قدرتی اس کا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ میں اب اس سے بدلہ لوں۔ تو ہم اب دوسرے بدلے کی طرف آتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا تو بعض جگہ تو یہ گنجائش ہے کہ آپ اتنا ہی سلوک اس کے ساتھ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ایک یہ جو بنیادی تقاضا ہے آپ کے اندر سے جو اٹھا وہ پورا ہو سکے۔ لیکن بعض صورتوں میں آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ تو
مجھ سے برا سلوک ہوا، یہ مجھے یاد آ گیا کہ مجھ سے برا سلوک ہوا ہے، اس نے جس نے برا سلوک کیا میں نے بھی اس سے برا سلوک کیا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا بدلہ ہو، تو بات ختم ہو جانی چاہیے. ایکشن کے بعد ری ایکشن. اب ری ایکشن پہ جب پھر ہم ایکشن کریں گے تو یہ ایک چینج بن جائے گی جو طویل عرصہ چلے گی. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو نقصان دیتی ہیں. تو بدلہ جو بنیادی طور پر ہے شریعت نے انسانی طبیعت کا خیال رکھا ہے، کیونکہ اسلام جو ہے نا کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو اگر ہم بالکل کہیں کہ آپ کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے تو آپ بدلہ لے ہی نہیں سکتے، تو یہ بھی ایک طرح کا یعنی کہ جب آپ دبا دیں گے اس چیز کو تو پھر وہ نکلنے کے لیے کوئی راستہ تو چاہیے. انصاف کا تقاضا نہیں ہے. ہاں، تو جیسے قصاص کا معاملہ ہوتا ہے، اب قتل کے بدلے جان، اسی طرح دیت کا معاملہ ہوتا ہے کہ قتل ہو گیا تو اس کے بدلے مال، لیکن اس کے ساتھ پوری شرائط رکھی گئی ہیں، پورا ایک سسٹم ہے انصاف کا، اس کے بعد یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن اتنے بڑے معاملات میں ہم نہیں جائیں گے. تو یہاں جو نا ہم چھوٹے چھوٹے معاملات میں جب بدلے لینے شروع کر دیتے ہیں نا، بات اس وقت بگڑتی ہے. صحیح. وہ پنجابی میں جس طرح کہتے ہیں مٹی پاؤ، جب یہ ایک مٹی پاؤ والا مزاج آ جاتا ہے کہ مٹی پاؤ سے مراد ہے کہ یار اگنور کر دو. جب اگنور کر دیتے ہیں نا کسی چیز کو، آپ کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟ میں مٹی پاؤ کے اوپر کہنا چاہ رہا تھا، جب جو مٹی پاؤ پہ آتے ہیں نا پھر وہ ہر شے پہ مٹی پا رہتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. مٹی پاؤ کا مطلب اگر تو یہ ہوتا ہے چلو کوئی گال نہیں، خیر چھوڑ دیں، معاف کر دیں، آگے چلتے ہیں، کوئی بات نہیں، یہ تو اگر تو اتنا ہے تو ٹھیک ہے. اور مٹی پاؤ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی جو بھی ہے اس پہ مٹی ہی ڈال دو اس کے اوپر. تو یہ تو نہیں چلے گا نا سر. آپ کسی کا جو ہے وہ حق کھا جائیں، کسی کی زمین پہ قبضہ کر جائیں، کسی کے پیسے کھا جائیں، او جھڈو جی مٹی پاؤ جی، او جھڈو جی جان دیو جی. یوں نہیں جان دیو، کیوں بھائی جس کا حق دبایا ہوا ہے اس کو حق جو ہے وہ دیا جائے گا. اس کا اب بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا، بالکل، تو یہ ہم نہیں کہہ سکتے چھوڑو جی مٹی پاؤ، کیونکہ بہن کو وراثت میں حصہ تو چاہیے. اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کا نقصان کر دیا، اب جناب وہ ٹھیک ٹھاک گاڑی کھڑی تھی اور لا کے اس نے جناب جان بوجھ کے ٹکر ماری، یا گاڑی کھڑی تھی اس نے نہیں نکلوائی شو روم سے اور اس پہ جناب سکریچ چابی لے کے یا کوئی لوہے کی پتری وغیرہ لے کے سکریچ لگا دیے، تو اس طرح وہ مٹی ڈالتا رہے گا نا تو مٹی رہے گی، گاڑی غائب ہو جائے گی. تو یہ سمجھانے کے لیے میں نے تھوڑا سا طنز اس پر کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ شریعت نے نہ تو ہمارے ہاتھ باندھے بالکل اور نہ بالکل آزاد چھوڑا ہے کہ آپ کو کوئی ایک سنائے تو آپ اس کو 10 سنا دو، ایسا نہیں. پھر ایک اور بڑی زبردست اس میں شرط رکھی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے. صحیح. کوئی آپ ایسا نہ ہو کہ اس کا 1% جرم تھا اور آپ نے جب اس کے ساتھ کیا تو آپ اس کے ساتھ 27-28% کر گئے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو بدلہ پھر شریعت نے یہ بھی رکھا ہے ساتھ میں ترغیب ہے معاف کرنے کی. بدلہ لینا حق ہے اور معاف کر دینا ایک زینت ہے، ایک اچھا کانسیپٹ ہے کہ جب آپ معاف کرنا شروع کریں گے نا تو پھر وہ جو آپ کا دشمن ہوگا وہ بھی گہرا دوست بن جائے گا. یار میں نے اس کے ساتھ اتنا کچھ کیا، اس نے پلٹ کے مجھے کبھی جواب نہیں دیا، اس نے مجھے معاف کر دیا. تو یہ معافی دے دینے سے انسان کا قد بڑا ہوتا ہے، اس کی عزت بڑھتی ہے. لیکن تھوڑا سا میں معاشرے کا، ہمارا جو معاشرے کا عالم یہ ہے کہ وہ عام طور پہ تو یہ کسی اور کے لیے کہا جاتا ہے کہ 100 سنار کی تو ایک لوہار کی. تو 100 یعنی اس کی اور 1000 ہماری، یعنی اس نے 100% اگر لگایا نا تو ہم 1000% اس کو جواب دیں گے. کہ اگر اس نے بازار میں کوئی ہمیں کوئی لفظ بول دیا تو ہم اس کو کھڑا کر کے آدھا گھنٹہ اس کو جناب بے عزت اور ذلیل کرتے رہیں گے. پھر اس کو معاذ اللہ فحش اور گندی گالیاں بھی بکیں گے، اور کبھی تو جسمانی طور پر بھی اس پہ حملہ کر دیتے ہیں. کوئی کپڑے پھاڑ دیے، اس کے جناب جسم کا کوئی حصہ پھاڑ دیا گھونسا مار کے. تو یہ ایک مزاج ہے، مزاج ایسا ہے کہ گویا کہ بارود کے ڈھیر پہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے. ذرا سا اس کو بارود کے ڈھیر پر چنگاری بن کے بیٹھا ہوا. جی. تو جیسے ہی اس کو ذرا سا ہوا ملے گی نا تو وہ ایک دم سے یہ بھم کر کے اڑ جائے گا. تو سر کی جگہ بعضوں کے ماچس کی تیلی کا مسالہ لگا ہوتا ہے،
کہ माचिस होते हैं तो तीली के किनारे पे एक मसाला लगा होता है, इसको हम रगड़ते हैं तो वो आग लग जाती है। तो बाज़ों का मिजाज ऐसा है कि उनके सर गोया कि वो तीली के किनारे जैसे होते हैं, थोड़ा सा उनको ज़रा सी कोई बात कर दे तो उनका जवाब ये होता है कि जनाब उसने मुझे एक सुनाई, मैंने 10 सुनाई, उसने मुझे डिग्रेड करने की कोशिश की, मैंने उसको बांध के रख दिया, बल्कि उसको तो सारों की नज़रों से गिरा ही दिया। उसने ऑफिस में मेरे खिलाफ बात की थी, मेरे खिलाफ शिकायत की थी, मैं आराम कर रहा था, मैं सो रहा था, काम नहीं कर रहा था, बातों में लगा हुआ था। मैंने भी उसके खिलाफ ऐसा केस बना के दाखिल किया ना, अब वो अपनी नौकरी बचाता फिरेगा। फिर तलबा के अंदर भी ये आ जाता है कि टीचर के सामने मेरी शिकायत की है, अब देखना मैं इसको मौका आने दो ज़रा, ऐसा फंसाऊंगा ना कि इसको स्कूल या कॉलेज या जामे से निकाल ही दिया जाएगा। तो बाज़ वो लोग हैं जो बदला ले लेते हैं, और बाज़ वो लोग हैं जो बदला ले नहीं सकते, उसको पेंडिंग पे रख लेते हैं कि अभी नहीं, आज तेरी बारी तो कल मेरी है। रिश्तेदारों में जनाब गए हैं हम, तो हमें जनाब वो हमारे हैसियत के मुताबिक, जो हैसियत उन्होंने अपने अंदर बनाई होती है, सही, हमें हमारी हैसियत के मुताबिक जनाब आओ भगत नहीं की गई, हमें वेलकम नहीं किया गया। फलां को जनाब स्टेज पे दूल्हा के साथ बिठा दिया, मेरा बेटा बैठा हुआ था, उसकी क्या नाक बहती थी, उसको दूल्हे के साथ नहीं बिठाया गया। ये हो गया, निकाह होने लगा, ये 4 बंदे इकट्ठे होके बैठ गए, हम मर गए थे, हमारी इज्जत नहीं थी। तो अब क्या होता है, अब जनाब जब हमारी बारी आएगी ना, तब हम भी बदले लेंगे। मेरी शादी में, मेरे बच्चे की शादी में, मेरे भाई की शादी में इसने हमें नाको चने चबवाए थे ना सोलो करने के लिए, आने दो मौका। वो बच्चा जो अभी पालने में है, इसकी भी तो शादी करनी है ना इन्होंने, फिर बताएंगे हम कि कैसे किया जाता है। तो शादियों में किसी ने कहा कि बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, ज़ाहिर है शादियों का इंतज़ाम, सामान, खाना पीना, मेहमान सब होता है। किसी ने कहा कि एक और बहुत बड़ा काम होता है, वो है रूठे हुए रिश्तेदारों को मनाना। कि आप जहन बना लें कि आप शादी करने जा रहे हैं, तो अब वो रिश्तेदार जो कल तक आपके घर आता जाता था नॉर्मली, आपसे बातचीत करता था, कोई लगता ही नहीं था कि इसको इशू है, जूं ही शादी का अनाउंस हुआ, वो पंजाबी में मुंह वट के बह गए। आप जब आप जाएंगे उनके घर दावत लेके, सोचते हैं नहीं जनाब आपने ये कुछ किया था, पहले उसका तो हिसाब दें ना। फिर इर्द गिर्द के रिश्तेदारों में फैलाएंगे, नहीं हमने तो जाना ही नहीं है, हम नहीं जाएंगे इनकी शादी पे, हम उनकी शादी पे नहीं जाएंगे। कपड़े तैयार करवा रहे होते हैं और तैयारियां कर रहे होते हैं कि पता है कि अच्छा वो आएगा, फलां आए, वो हमसे मुआफ़ी मांगे, वो हमें मनाए तो हम आएंगे। यानी दिल के अंदर वो जैसे बैकअप तो रखा होता है। क्योंकि एकदम शादी के दिन वो ही आ गया कोई जिसको इन्होंने कहा था कि आके हमें मनाए, अब वो मान तो गए, पीछे नाक कटे की तैयारी तो कुछ भी नहीं। अब शादी में कैसे जाएं, ना कपड़े तैयार है ना कोई और काम तैयार है। तो बदला हमारे मुआशरे में समझने की क्विकली लेने की आदत है जी। और ये क्विकली बदला लेने की आदत है जो मुआशरे के अंदर सुधार पैदा नहीं करती, बिगाड़ जरूर पैदा करती है। दुरुस्त फरमाया सर, ये है आज का वो थोड़ा सा बदले का जी, दुरुस्त फरमाया आपने, अल्लाह आपको बरकत दे। मैं यहाँ एक बड़ी बुनियादी बात अर्ज करके एक बात को कंक्लूड कर दूं। बदला अगर किसी ने लेना है तो सबसे पहले शरीयत और कानून के मुताबिक जो है वो लिया जाएगा, ये याद रखें। अपनी मर्जी से जैसे मैं चाह रहा हूँ मैं बदला ले लूँ, ये नहीं। जो शरीयत का हुक्म है और जो है वो कानून है उसके मुताबिक जो काम करना है ये करना है, ये भी याद रखने वाली बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बदला लेना चाह रहा हूँ तो मैं पहले शरीय रहनुमाई ले लूँ जी, मैं ये बात है मैं बदला ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, या मुझे बदला लेना है तो कैसे लेना है, इसकी रहनुमाई ले लें। जो शरीयत मुताहरा का आपके हक में जो फैसला बनता है आप उस फैसले पर अमल करें, कोई हर्ज नहीं है इसमें, कोई मुज़ायका नहीं है इसमें, कोई बुरी बात नहीं है इसके अंदर। और अगर आप माफ़ कर देते हैं तो ये आपका फजल है, आपकी मेहरबानी है, आपका करम है, आपकी इनायत है, आपकी शफकत है, आपका हुस्न सलूक है। इसका अजर आपको अल्लाह करीम अता फरमाएगा। आपस में अपने भाइयों के अंदर जो है वो सलूक करवा दो, ये हमें हुक्म दिया गया है। मैं यहाँ एक और बात भी अर्ज करूँ,
مظلوم آدمی کو صلح پر مجبور کرنا، صلح کر لے، اتنے صلح کر لو ورنہ کیا ملنا ہے تمہیں، وہاں بھی ہم ہیں، یہاں بھی ہم ہیں، دائیں بھی ہم ہیں، بائیں بھی ہم ہیں۔ خالد بھائی اللہ معاف کرے، اللہ یاذ باللہ، جو لوگ باتیں کرتے ہیں، ایک بندہ ہے وہ کسی کو کہہ رہا ہے، اسے کہہ رہا ہے تھانے جاؤ گے وہاں بھی ہم ہیں، کچہری جاؤ گے وہاں بھی ہم ہیں، ادھر جاؤ گے ادھر بھی ہم ہیں، دائیں جاؤ گے دائیں بھی ہم ہیں، بائیں جاؤ گے بائیں بھی ہم ہی ہیں۔ آپ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، آپ تھریٹ کر رہے ہیں کسی کو، اور جو اس طرح کے انداز پہ آ کے مظلوم کو ہی لپیٹنے والے ہوتے ہیں نا، ان پر جب فصب علیہم ربک صوت عذاب، جب اللہ کے غضب کا کوڑا جب برستا ہے ان کے اوپر، پھر یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو گیا۔ بیٹھا بیٹھا بندہ تھا، بالکل سمجھ نہیں آ رہی، بالکل جناب ٹھیک ٹھاک تھا، اور جو ہے وہ ہاسپٹل میں آئی سی یو میں چلا گیا۔ یوں ہی ہوتا پھر فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ کے غضب کا کوڑا برستا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے صلح کروانا، اور ایک ہوتا ہے صلح پر مظلوم کو صلح پر مجبور کرنا، دونوں میں زمین آسمان کا کیا فرق ہے۔ چاہیے تو یہ کہ ظالم جو سرکشی کی سیڑھی چڑھ رہا ہے اس کو سیڑھی سے اتار کے ذرا زمین پر لایا جائے، اور اس کا جو ہے وہ قبلہ درست کیا جائے، اس کی سمت ڈائریکشن کیا کی جائے، درست کی جائے۔ لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے، بعد کا جو پسرا ہوتا ہے اسی کو اور کیا ہوتے ہیں، تیسرے اور لپیٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسے شریر لوگوں کی پناہ بھی مانگتے ہیں، اور ظالموں سے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور عافیتیں اور سلامتیاں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ تو ایک بات تھی، میں چاہ رہا تھا سر، یہ بنیادی بات ہے کہ یہ بھی ہو جائے۔ اور آپ نے جی واقعی ہے کہ اس طرح سے مجبور کر کے صلح کروانا یا مجبور کر کے معافی دلوانا، جی اچھا وہ اس میں وہی جو آپ نے ذکر کیا نا کہ معافی مانگنے والا مانگ بھی نہیں رہا ہوتا، جس نے کیا ہے نا قصور ہاں جی وہ نہیں مانگ رہا ہوتا، بیچ کا جو بندہ گیا ہے نا وہ یہی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ کوئی نہیں ہے، جی آپ کو معاف کرنا ہی پڑے گا، آج کرو وہی تھانے جا کے کرو، کچہری جا کے کرو، فلاں جگہ کرو، کرنا ہی پڑے گا، اور اگر آپ اس کے سامنے آؤ گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اب یہ تو مزید اس کو باندھنے والی بات ہوگی اور لپیٹ رہے کہ ہیں اس کو دیوار سے لگا کے آپ نے اس کی پٹائی بھی شروع کر دی، اور مارتے بھی ہیں اور رونے بھی نہیں دیتے۔ توبہ توبہ توبہ، اللہ کی پناہ ہے، اللہ فکر عطا فرمائے۔ اور جو کام خراب کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ معافی مانگ لے، معافی مانگ کے اپنا حساب کلیئر کر لے، ورنہ حالات قبر میں اور حشر میں بڑے ناگفتہ بے ہو جائیں گے۔ اللہ کی پناہ ہے۔ کل کی بات ہے سر، کل کی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک شخص کو ایک بات کی پریشانی جو ہے نا وہ لاحق ہوئی، یعنی کوئی تھا اس کی وجہ سے وہ تنگ ہو رہا تھا۔ جو تنگ کرنے والا تھا نا اس نے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، اور جو ساتھ میں بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا معاف فرما دیں، معذر، 2 دفعہ اس نے معافی مانگ لی۔ اچھا یعنی میں آپ کو تنگ کر رہا ہوں، یہ میرے کسی ایکشن کی وجہ سے آپ کیا ہو رہے ہیں، آپ تنگ ہو رہے ہیں۔ بعض کا ہوتا ہے نا بندہ کہ وہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے دوسرے بندے کو کیا ہو رہی ہوتی ہے، تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ اب جیسے آپ یہاں بیٹھے ہوئے، اب میں یہاں بیٹھ کے سموسے کھانا شروع کر دوں یا پکوڑے، آپ گفتگو کر رہے ہیں، میں ادھر سموسے کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اور ناشتے کر رہا ہوں یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ کر رہا ہوں، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو اس سے ظاہری بات ایریٹیشن ہی ہوگی، یار میں گفتگو کر رہا ہوں اور یہ آگے سموسے کھا رہا ہے یا یہ ناشتہ کر رہا ہے، ادھر وہ طریقہ ہے، پروگرام میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی ہوٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا گھر پہ تھوڑی صحیح ڈیکوریم ہے نا جی چیزوں کا، یہ چیزیں ہر چیز کی ہر جگہ کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو نہیں، جو پرابلم کا باعث بن رہا تھا اس نے تو معافی نہیں مانگی، جو نہیں بن رہا تھا اس نے تو معافی مانگ دی۔ اس نے جیسے میں آپ کو پریشان کروں تو میں تو معافی نہ مانگوں اور بلال سعید بھائی 2 دفعہ آپ سے معافی مانگ لیں، تو یہ بھی لوگوں کے مزاج ہوتے ہیں، اور مزاج کو بہرحال ٹھیک بندہ خود کر لے تو اچھا ہے، ورنہ بعض اوقات وقت ٹھیک کر دیتا ہے اور بعض اوقات
لوگ بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اور بعض اوقات حالات بھی ٹھیک کر لیتے ہیں. حالات تو بالکل ٹھیک کرتے ہاں ہیں، جی. ایسا ٹھیک کرتے ہیں کہ بندہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے. اللہ یاس باللہ. تو وہی کہ معافی مانگنے کا کانسیپٹ کیا ہے کہ آپ اپنے عمل پہ شرمندہ ہیں، شرمندہ ہوں. جو آپ نے کیا اس پر آپ کو ندامت ہے، آپ اس پہ معافی چاہتے ہیں، تو پھر تو معاف کرنے والے کا بھی خالی پہ دل چاہے کہ معاف کر دیں. صحیح. اب وہ اپنی اڑی پہ جناب اڑا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے اپنے موقع پہ، اس کو احساس ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا، اور ساتھ والا کہہ رہا ہے کہ یار اس کو معاف کر دو، اس کو معاف کر دو. تو اس کو معاف کریں نہ کریں، وہ یعنی سمجھ لیں کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیکا لگاتے ہیں سن کرنے والا، کہ پھر کھال کو بھلے کاٹے چاہے اس میں سوئی چبھوئے کچھ پتہ نہیں لگتا. تو اسی طرح اس کا معاملہ ہے، اس کو کب معاف کیا، کیوں کیا، کچھ پتہ نہیں. معافی مانگے گا، احساس ہوگا، آئندہ اس غلطی سے بچے گا. درست فرمایا، اللہ عافیت عطا فرمائے. تو بدلے کے حوالے سے یہ بھی ایک بات تھی، یہ بھی ہو گئی، معافی کے اعتبار سے بھی بات جو ہے وہ ہو گئی. اور ایک جو آپ نے اور بات کی نا صدر، یہ شادیوں کے موقع پر، اس پر میں نے ایک جو ہے وہ حاشیہ جو ہے وہ لگانا، استغفر اللہ، حاشیہ کیا لگانا، ایک بات جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کرنی ہے. حسن رضا بھائی کا جو ہے نا جی بلاوا آ گیا ہے. اچھا جی چلیں جی، حسن رضا بھائی جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو برکت عطا فرمائے اور ان کو بھی اللہ صحت دے. اور میں وہ جو ایک عنوان کی طرف آ رہا ہوں خالد بھائی، نکاح کے موقع پر جو خام خواہ کے ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، میں چلیں وہ نہیں بولتا، بولنے میں سے حرج بھی نہیں ہے، لیکن چلیں تھوڑا سخت سا لفظ ہے. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ایکسٹرا ایفیشنسی دکھانی ہوتی ہے. چلے میں نے اس کو وہ یوں، ایک ہوتا ہے ایفیشنسی دکھانا، ایک کیا ہے ایکسٹرا ایفیشنسی. جیسے 1.5 لوگ کلیور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بات ہے. چلے بھارت، اللہ آپ کی عطا فرمائے. تو ان سے بھی نکاح کے فارم کو اور نکاح کی تقریب کو ان سے دور ہی رکھا جائے. سینسیبل لوگ جن کی عقل، سینس، دماغ مطلب ٹھیک ہو، ان کو ہی نکاح کے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ شامل کیا جائے. ورنہ یہ دائیں بائیں سے جو بعض اوقات پیرا شوٹر بن کر آتے ہیں، تو یہ پھر بعض اوقات تو لینڈنگ صحیح کرتے ہیں اور بعض اوقات یا تو اپنا نقصان کر لیتے ہیں یا کسی اور کا نقصان کر دیتے ہیں. لکھیں جی، شرط لکھیں نکاح میں، یا اللہ، ناچاکی کی صورت میں دلہا دلہن کو 10,000 روپے ماہانہ جیب خرچ دے گا. رقم تھوڑی بڑھا دیں جی آج کل، رقم تھوڑی بڑھا دیں آپ. ہر یہ ماہانہ 10,000، ناچاکی جب تک ہے تب تک 10,000 روپے. اچھا، میں نے ان کو کہا، میں نے کبھی یہ دلہن سلوک کے ساتھ رہے، اس کی حقوق ادا کرے، اس کے گھر پر رہے، اس کی خدمت کرے، بھلے 1 ٹکا نہ دے، 1 روپیہ نہ دے، اور ناچاکی ہو جائے تو پھر 10,000 روپیہ جو ہے نا وہ 10,000 روپیہ ماہانہ دے. یہ آپ لکھوانا چاہ رہے ہیں؟ اچھا وہ نا وہ جو کہہ رہا تھا وہ چونک بھائی یہ کیا ہو گیا. عموماً لکھنے والے کیا کرتے ہیں، وہ لکھ دیتے ہیں. ہاں وہ یوں ہوتا ہے نا، آپ کہتے جائیں تو ہم لکھتے جائیں. ہم لکھتے جاتے ہیں. ایسی بات بھائی، ہم کو منشی تھوڑی ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، وسیقہ بھی تھوڑی ہے بتاتے جاؤ اور ہم جب لکھتے جائیں گے. ہم تو وہی بات لکھیں گے جو مطلب لکھنی چاہیے. پہلے نمبر تو شرعن جائز بھی ہو. بعض اوقات شرائط ایسی بھی لے کر آ رہے ہوتے ہیں جو شرعن بھی جائز نہیں ہوتی. تو بہرحال خالد بھائی، شرعن جائز تو ہوتی ہے، لیکن بلا وجہ کسی چیز کی شرط لگانا نا، یہ اگلے کو بھی ایگریشن پر آمادہ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی تم بھی غصہ کرو، تم بھی اپنی طرف سے کوئی شرط لگاؤ. اب ظاہر ہے آپ اور میرا اگر ایک تعلق ہے، میں کہوں کہ اگر آپ اس میری ڈیمانڈ کو پورا کریں گے تو میں آپ سے تعلق رکھوں گا، تو پھر آگے سے آپ بھی تو 4 باتیں کریں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کی یہ باتیں پوری کر دوں گا، آپ میری یہ پوری کر دیجیے گا. پھر وہ ساری زندگی شرطیں ہی پوری کرنے میں گزرے گی کہ مطلب اخلاص کے ساتھ، محبت اور خلوص کے ساتھ رہنا بھی نصیب ہوگا. پھر یہی ہوگا کہ کب گھر جانا ہے، کب ناچاکی کرنی ہے، کب 10,000 آنے. اللہ اکبر. ایک دن نہیں گزرا ہے کچھ، یعنی وہ جو نکاح پڑھاتے ہیں عموماً نا، مجھے یوں یاد آ گیا کہ انہوں نے اپنے تجربات شیئر کیے کہ یار یہ کچھ لکھواتے ہیں لوگ. وہ سن کے میرا تو یعنی کہ سمجھنے کا میٹر جو ہوتا ہے نا وہ بھی گھوم گیا. میں کہا یار یہ کیا لکھواتے ہیں. یعنی وہ حال آ گیا کہ اب وہی جو آپ کہتے ہیں کہ ایسے بندے کو واقعی دور ہی رکھنا چاہیے جو اس قسم کی جو نا شرطیں مشکل، یہ وہی حال ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ لکھوانے والا کون تھا؟ یہ لکھوانے والے ان کے پیر صاحب تھے. ان کے اللہ اکبر، پیر صاحب لکھوا رہے ہیں کہ
بھئی ہمارے مرید کی بیٹی ناراض ہو کے گھر آئے پھر 10,000 روپیہ اس کو دیا جائے، اور صحیح رہ رہی ہے تو بھلے 1 روپیہ نہ دے اس کو. یہ اور کیا ہے؟ مطلب کرنے والا کام کریں. جیب خرچ لکھے جی ماہانہ 3,000 روپیہ. یہ بھی ایک بات بتاؤں آپ کو. اچھا اب آپ پنجابی میں کہتے ہیں چوراں نو پی گئے مور تے موراں نو وگوں، اور یہ بھی ایک مثال ہے. مطلب ایک یہ یہاں پر جو بندی ہے وہ یہ ہے کہ بعض کا شیر کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سوا شیر نہیں 2.5 شیر بھی ہوتا ہے خالد بھائی. اللہ شیر کے اوپر سوا تو ہے ہی ہے، یہاں 2.5 بھی ہوتا ہے. صحیح. اچھا یوں ہی تھا ایک جگہ پر. تو اب تو ہال میں جانا نکاح کے لیے تو تقریباً میں نہیں جاتا. مسجد میں ہی نکاح ہو تو اس میں ہی عافیت ہے، اور مسجد میں ہی نکاح کی تقریب جو ہے وہ رکھنی چاہیے، اور ادب بھی ساتھ میں مسجد کا کرنا چاہیے. یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے. تو بہرحال وہ ایک جگہ پر تو انہوں نے کہا کہ جی لکھیں جی ہر مہینے 3,000 روپیہ جیب خرچ دیا جائے گا. یہ لکھیں، شرط پہ لکھ دیں. اب جو دولہا کی طرف سے جو لوگ تھے نا، انہوں نے کہا جی ہمیں قبول ہے، شرط آپ کی قبول ہے. صحیح. اور اگر ہمارا بچہ 1,00,000 روپیہ بھی کمائے گا نا تو آپ کی بچی کو ماہانہ 3,000 ہی دے گا. بھی آپ کی ڈیمانڈ ہے ہر مہینے 3,000 روپیہ جیب خرچ دیا جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. ہمارا بچہ اگر 1,00,000 روپیہ بھی کمائے گا تو آپ کی بیٹی کو کتنے ملیں گے؟ 3,000 ہی ملیں گے. 3,000 ہی ملیں گے. یوں یہ بات پھر کیا ہوئی؟ اوپر کی بات آ گئی نا، ایک اس کے اوپر آ گئی. بھائی آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ تو شرطیں جو ہے نا وہ یہ چیزیں اگر بندہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم یہ شرطیں لگا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور اس پہ پروٹیکشن دے رہے ہیں، بعض اوقات پروٹیکشن نہیں، بعض اوقات ایگریشن ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایگریشن نہیں ہوتا، فرسٹریشن ہوتا ہے. کچھ کام وہ ہیں جو آپ اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور بہت اچھے کرتے ہیں. جی ہاں، جیسے خالد بھی مجھے کوئی کام بولتے ہیں صدر، یا اگر یہ نہیں بھی بولتے میں خود ہی کیا ہے وہ کام، ان کا کام میں نے خود ہی کر دیا، یعنی کہے بغیر ہی کر دیا. صحیح. اس موڈ پر آئیں، اپنے ہم انداز اچھے بنائیں، اپنے طریقے اچھے بنائیں، اپنے معاملات جو ہے وہ اچھے بنائیں، ان کو بہتر کریں، تاکہ بلال بھائی یہ جو اس طرح کا پھوٹ ڈالنے والا یا یہ اس طرح کا جو پرابلم ہے یہ ہو ہی نہ کہ یہ کہ بھئی شرطیں لگا کے بوجھ جو ہے وہ ڈالتے جا رہے ہیں. بوجھ ڈال کے اٹھا کے بھاگنے میں اور خالی بھاگنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ سلمان بھائی بات یہ ہے کہ جو نکاح ہے یہ ایک بابرکت کام ہے، یہ اور یہ ایک اسلامی کام ہے. اب اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ نکاح کو آسان سے آسان تر بنایا جائے، اور شریعت کا بھی یہی حکم ہے کہ نکاح کو آسان سے آسان تر بناؤ. اور بابرکت نکاح وہ ہے کہ جس میں خرچہ کم ہو، کم سے کم پیسوں میں بوجھ کم ہو. تو اب یہاں کم کرائیں گے، ہمارے یہاں بھی کم کرواتے ہیں. جی نکاح خان کو جو پیسے دینے ہیں اس کو وہ بولیں گے بھی اس کو تھوڑے سے کم کر لیں، آپ بڑا مہنگا ہو گیا. مہر شرعی ہونا چاہیے. شرعی حق میں لکھ دیں. ویسے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں لیکن مہر شرعی ہونا چاہیے. اور شرعی کی بھی کیا حدود و قیود ہے اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کچھ نہیں پتا. بعض اوقات بولتے ہیں مہر فاطمی لکھ دیں. میں آپ کو عرض کرتا ہوں، بعض لکھتے ہیں کیا لکھ دیں؟ مہر فاطمی لکھ دیں جی، جو سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا، وہ لکھ دیں. جہیز فاطمی بھی دیا ہے جی، یہ صرف مہر فاطمی لکھوانا ہے. اللہ اکبر. آپ کی بچی شاید جہیز فاطمی پر راضی نہ ہو جی، اور وہ تو گھر کی بچی ہے نا، آپ اپنے گھر سے ودا کر رہے ہیں، اسے رخصت کر رہے ہیں، تو جہیز فاطمی لینے پر وہ راضی نہیں ہوئی. مہر فاطمی جو دوسرے سے دلوانا ہے وہ لینے پر آپ اس کو کیسے راضی کریں گے؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا بالیقین با عظمت خاتون ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، شہزادی کونین ہیں. ہمیں ہماری خواتین کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر ان کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اپنے مزاج کو بھی ان کے مزاج میں ڈھالیں تاکہ بہت کچھ سیکھ سکیں اور اپنی زندگی کو آسان بنا سکیں. لیکن صرف کام نکالنے کے لیے ان بڑوں کے نام لینا، ان کی سیرت پر نہ آنا، بس مسئلہ لکھ دو، کرنا کرانا کیا ہے وہ پھر ہم بعد میں دیکھ لیں گے، لیکن صرف بوجھ اتارنے کے لیے یہ نام رہ گئے. ان ناموں کو آپ عظمت اور برکت کے لیے لیتے تو آپ کی زندگی کے بہت سارے بوجھ اتر جاتے، لیکن یہاں صرف بوجھ اتارنے کے لیے نام لیا جا رہا ہے.
نہ نام لینے والے کو وجہ پتا ہے کہ میں کیوں لے رہا ہوں، نہ مہر لکھوانے والے کو پتا ہے کہ جو میں لکھوا رہا ہوں یہ بنتا کتنا ہے، لیکن بس ایک جملہ ہے منہ پر، وہ کہہ دیا گیا یہ کر لیں، اور اگر آگے سے بھی کر دیا گیا تو بعد میں ادا کرنے والا بھی سوچ ہی رہا ہوتا ہے یار لکھ تو لیا گیا، اب ادا کیا کرنا ہے، کیا ہے، کیا یہی نہیں پتا نا۔ 400 مسکال، امام سنت نے لکھا ہے 400 مسکال چاندی۔ ابھی 400 مسکال کتنا بنتا ہے؟ 1 کلو 749 گرام 6 ملی گرام چاندی۔ 1 کلو 749 گرام اور 6 ملی گرام کیا؟ چاندی۔ حق مہر کیا ہے؟ فاطمی حق مہر ہے۔ ادھر کیا کرتے ہیں جی 15,000 پہ حق مہر لکھ دیں، 5,000 پہ معجل لکھ دیں، اور 15,000 پہ جو ہے نا وہ غیر معجل لکھ دیں۔ سارے جہان پہ خرچہ کر دیا ہے، اور جو اصل خرچہ ہے وہ جو دینا بنتا ہے 15,000 پہ کے تو سوٹ اور جوتے بھی اس سے اوپر چلے جاتے ہیں۔ صحیح، یعنی اس کپڑوں پر اتنا پیسہ لگا دیا ہے، گاڑیاں جو کروائی ہیں، بک کروائی ہوئی ہیں، ذرا ان کا حساب لگا لیں۔ یا اللہ، اور جب حق مہر دینے کی باری آئی ہے تو جی اندر طلب ادا کیا جائے گا، جی لکھ دیں جی اندر طلب ادا کیا، اندر طلب کیا لینا، ابھی دو بھائی۔ سلمان بھائی جو دیا گیا، جو لکھا گیا، جو لکھا گیا اور جو منوایا گیا، یہ ایک الگ کانسیپٹ ہے۔ آپ نے کتنے انتقالوں میں یہ دیکھا ہوگا، شاید دیکھا ہو، ہم نے دیکھا ہے کراچی میں اس طرح کا ہے رجحان اور رواج ہے، بڑا عجیب سا، لیکن دیکھا گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں بیوی کا انتقال ہو گیا نا، تو اب شوہر کو اس کے قدموں میں حاضر کیا جاتا ہے جب وہ جنازے کی ڈولی پر لیٹی ہوئی ہے، اور اب یہ کہا جاتا ہے وہ مہر جو اتنا سا یوں رکھوایا تھا، وہ کبھی بچپن میں جب آپ کی شادی ہوئی تھی، جا کے بچپن سے مراد ابھی جوانی شروع ہوئی تھی، تب شادی ہوئی تھی، بڑھاپے میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اب مہر کا عالم یہ ہے کہ قدموں میں کھڑا کروا کے کہا جاتا ہے مہر معاف کرا، معاف کرا رہا تھا۔ فوتگی کے بعد آپ دیکھیں اس فوت ہونے کے بعد، فوت ہونے کے بعد معاف کرا۔ ہاں جی، فوت ہونے کے بعد معاف کرا لو، اور آپ دیکھیں جس کو پہلے ہی دولہے کو معافیوں پہ لگا رہے ہیں، معافی مانگ لو بھائی، وہ کیا زندگی اس کی ساری پھر معافی کہیں ہے، معافیاں مانگتے رہے۔ اور معافی میں آپ کو عرض کروں، اگلے بندے کی مرضی ہوتی ہے، کرے نہ کرے، کر دے تو مہربانی ہے اس کی، نہ کرے تو پھر لگ جائیں لائن میں۔ اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یہ کام نہ کریں، جو کرنے کے کام ہے وہ کریں، اور حق مہر اتنا رکھیں، پہلے نمبر پہ اس کی کم سے کم مقدار متعین ہے۔ صحیح، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، یہ کم از کم حق مہر ہے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں اس کے ساتھ میں اور اس کی قیمت سے، یہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی ہے، اس کی قیمت اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس سے کم ہوگا تو پھر مہر مثل کے احکام بنتے ہیں، پھر وہ آگے ایک دوسری جو ہے وہ بحث ہے اور دوسری بات ہے جی۔ اور جو بات ہم نے کی ہے اس میں ایک اہم ترین بات یہ بھی ہے کہ حق مہر اتنا رکھیں جتنا لڑکا جو ہے وہ دے سکتا ہے، جتنی اس کی انکم ہے اس کے مطابق جتنا وہ دے سکتا ہے اتنا رکھیں، اور ادا کر دیں، سر پر مت رکھیں، ادا کر دیں۔ جس طرح قرض ہوتا ہے نا، قرض بندے کے اوپر لازم ہے کہ وہ دینا ہے، ایسے ہی مہر کی صورت بھی کیا ہے، اس کے اوپر قرض کی صورت لازم ہے۔ جب وراثت تقسیم ہوگی تو اس میں پہلے دیکھا جائے گا کہ اس نے حق کا مہر دیا ہوا کہ نہیں دیا ہوا، نہیں دیا ہوا تو پہلے اس کے پیسے نکالے جائیں گے۔ جیسے وہ جو قرضے کے حکام ہے، وراثت کی تقسیم میں پہلا حق جو ہے یوں تجہیز و تکفین کے بعد اس کے حقوق کی ترتیب ہے، تو اس میں وراثت کی مال کے حقوق کے اندر جو یہ بھی حق بیان کیا گیا ہے، پہلے وارثوں کو نہیں ملے گا، پہلے جو قرضہ اس نے لوگوں سے لیا ہوا ہے پہلے تو وہ کیا کیا جائے گا، وہ واپس کیا جائے گا۔ اس قرضے میں جو واپس کرنا ہے اس میں حق مہر بھی کیا ہے شامل، اگر اس نے نہیں دیا ہوا تو وہ بھی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو مرنے کے بعد مطلب کیا اس کا معاملہ بنانا ہے، زندگی میں ہی دیں، اور دے کر کے اس کو کیا کریں، چیپٹر کو کلوز کر لیں، ٹھیک ہے۔ اللہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو حق مہر کی شاید اتنی اہمیت ہے نہیں ان کی نظر میں، وہ اس وقت تو اگنور کر رہے ہوتے ہیں نکاح کے وقت، اور بعد میں بھی ان کا ذہن ہوتا نہیں ہے عام طور پر ایسا کہ دیں گے بس ٹھیک ہے، کبھی بھی دے دیں گے، کبھی بھی دینے کے چکر میں وہ پھر ذہن سے نکل جاتا ہے، بھول بھی جاتے ہیں۔ اور ایک یہاں پہ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ایسی سوچ بنی ہوئی ہے
کہ جب کچھ دینے کی باری آتی ہے تو اس وقت ہمیں فضول خرچی یاد آ رہی ہوتی ہے اور کیا ضرورت ہے اتنا پیسہ لگانے کی، اتنا پیسہ بہانے کی، اور لیکن جب لینے کی باری آتی ہے کسی سے تو اس وقت ہمیں زمانے کے رسم و رواج یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بھائی لوگ کیا کہیں گے، زمانے میں یہی چل رہا ہوتا ہے. اگر آپ آگے پیچھے بھی دیکھیں تو اسی طرح تو یہ سوچ بھی بدلنے کی حاجت ہے اور ضرورت ہے کہ ہم اپنی باری پر جب کچھ دینا ہو تو پھر ہمیں کچھ اور چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اور جب کچھ لینا ہو تو ہمیں کچھ اور چیزیں یاد آ رہی ہیں. تو یہ دوگلا پن ہے اور اس چیز سے بچنا چاہیے، ایک اور نیک ہونا چاہیے. مرحبا. میں ایک اور بات عرض کروں، دولہے کی گاڑی جو ہے وہ سجوائی گئی ہے، کتنے کی؟ 20,000 روپے کی، اور حق مہر آپ لکھ دیں 11,000 روپے عند طلب ادا کیا جائے گا. سوال اس پر بھی ایک ترہ یہ ہے کہ منہ دکھائی پر اس سے مہنگے سونے کی چین، لاکٹ اور ہار بندے دے دیے جائیں دی جاتے ہیں. لیکن مہر نہیں دیا جائے گا. توبہ توبہ. جو واجب بن رہا ہے اس سے پتہ نہیں کس چیز کا بیر ہے کہ یہ نہیں کرنا، باقی دنیا کی ساری چیزیں کر لینی. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے جس کو ہم بہت زیادہ ڈسکس کر رہے ہیں. سلما میں ہوتا یوں ہے کہ تقریباً ہم سبھی کا تعلق نکاح پڑھانے یا نکاح کے وقت کسی اہم کام سے ہوتا ہی ہے، شرکت کرنے کے اعتبار سے، شرکت کرنے کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، یا مسائل کے اعتبار سے رجوع کیا جا رہا ہے، اب یوں صورت بن گئی کیا کیا جائے. تو بہت ساری چیزیں جو دیکھنے میں آتی ہیں نا، وہ مہر کا ایسا عجیب و غریب مسئلہ ہوتا ہے. کچھ افراد چلتے پھرتے تقریب میں شریک ہوتے ہیں، ان کے کان میں صرف لفظ مہر آنا چاہیے، وہ اپنی رائے دیے بغیر نہیں رہیں گے. ایسی بات ہے. فلاں کا تو اتنا ہوا تھا، اس کا تو اتنا ہوا تھا، یہ تو یوں ہونا چاہیے، یہ تو لڑکے پر ہے، لڑکا لڑکی راضی ہیں، اگر چاہیں تو دے دیں، چاہیں تو نہ دیں. اتنی مس کنسپشن اس پہ رائج ہیں کہ بندہ صرف اسی پر پروگرام کرے نا تو یہ ایک مفصل پروگرام ہے، ہو سکتا ہے تفصیل سے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے. لوگ کیا کیا کرتے ہیں، کس طرح سے صرف نکاح نامے کا جو وہ فارم ہے اس کو نکاح نامے کو فل کرواتے ہیں. الامان والحفیظ، ایسے مختلف اور عجیب و غریب قسم کے تجربات ہیں. جس طرح کے افراد میں چلے جائیں وہ آپ کو نیا تجربہ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ون پوائنٹ ایجنڈا یہ ہے کہ شریعت کے مطابق نکاح کرنا یہ تو کم از کم ہم سیکھ لیں. حقوق کون سے مرد پر لازم ہو رہے ہیں اور کون سے خاتون پر لازم ہو رہا ہے، کس نے کس کی ادائیگی کرنی ہے. مطالبے کے طور پر تو ہمیں سب کے حق یاد ہیں. شوہر کو یاد ہے کہ میرا بیوی سے کیا کیا مطالبہ بنتا ہے، اس نے میرے کیا کیا حقوق پورے کرنے ہیں. بیوی کو بھی یاد ہے کہ شوہر کو میرے کیا کیا حقوق پورے کرنے ہیں، لیکن میں نے ان کی کیا ادائیگی کرنی ہے کاش یہ بھی یاد ہو جائے. کیونکہ ذمہ داری تو میرے اوپر وہ آتی ہے نا جو میں نے ادا کرنی ہے. باقی جو اگر دوسرے نے نہیں کی تو وہ تو معاف بھی کی جا سکتی ہے. لیکن رجحان الٹا بنا ہوا ہے، جو مجھ پر آیا ہوا ہے وہ میں معاف کرا لوں گا، جو تم پر آیا ہوا ہے وہ میں نکلوا لوں گا. جب اس طرح کی طبیعت بن جائے تو پھر رہنا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا سولوشن یہ ہے کہ بندہ مفاہمت کی پالیسی پر آ جائے، یہی سب سے بہترین ہے. اور مفاہمت بھی وہاں جہاں شریعت اجازت دیتی ہو اسے سیکھ کر کرے گا تو آسانی میں رہے گا. اللہ اکبر. سر ایک اور بات بتاؤں آپ کو. جی اللہ اکبر. میں نے پوچھا میں بھی حق میں ایک موقع کے اوپر بس آپ لکھتے ہیں امام صاحب، آپ لکھتے ہیں. اچھا آپ چھوڑ دیا، میرے اوپر چھوڑ دیا. میں نے انہیں کہا، میں نے کبھی دیکھیں بات یہ ہے جو آپ کا آپس میں ہوتی ہے ایک بات تو آپ وہ مجھے بتا دیں. نہیں آپ ہمارے بڑے بس لکھ دیں، جو مرضی لکھ دیں آپ. ہاں لکھ دیں، آپ ہی لکھ دیں. میں نے کہا بھائی میں تو لکھ دوں گا، جو لکھنا ہے وہ لکھ ہی دوں گا. آپ کا کیا طریقہ کار ہے آپ جو ہے وہ بتائیں. یہ بھی ہوتا ہے. ایک جگہ قاضی صاحب بتا رہے تھے کہ حق مہر کی باری آئی تو وہ ماشاءاللہ ہاتھوں ہاتھ دے رہے تھے کہ ہم حق مہر تو ابھی دیں گے، جو مقرر ہوا وہ لکھ دیں. اور پھر وہ مہر کا لفافہ قاضی صاحب کو دیا گیا اور ان سے فرمایا حضرت آپ دے دیں. انہوں نے کہا بھائی یہ مجھ پر دینا واجب نہیں ہے، نہ یہ اس طرح ادا ہوگا کہ میں دوں. شوہر پر واجب ہے، شوہر دے گا، اور کس نے لینا ہے وہ بیوی ہے، وہ اس کو دینا ہے. تو اب آپ کا معاملہ ہوگا، آپ خود ادا کر لیجئے. تو اس کی ادائیگی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ نہ جناب آپ ہی کر لیں گے، ہم سے تو اترے. صحیح نہیں. بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے خالد بھائی کہ وہ پیسے جو ہے وہ نکال کے دے دیتے ہیں، جی یہ پیسے ہیں. صحیح. وہ پکڑ کے وہ کیا ہوتا ہے دوسرے ان کو دینے ہوتے ہیں کہ جی آپ اپنی بیٹی کو جو بھی ہے عزت برکت اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں سے ہو کر گزر جائے، یوں بھی ہوتا ہے. ایسی بات ہے. بالکل صحیح فرمایا. جی کون
मोहम्मद दानिश अत्तारी शारजा से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे सलमान भाई, बड़ा प्यारा टॉपिक बदला जिस पर माशाल्लाह मुबल्लिगीन गुफ्तगू फरमा रहे हैं। कुछ मदनी पुलिस पे शायद फरमाइएगा, बाज़ औक़ात किसी इंसान की ऐसी तबीयत हो जाती है, ऐसा मिजाज हो जाता है कि छोटी छोटी बात पर भी ना वो बदले की तरफ उसका जहन जाता है। यानी अगर मस्जिद में भी बैठे हुए हैं, किसी का बेचारे का पाँव पर पाँव आ गया गलती के साथ, जाहिर है कोई जानकर तो पाँव नहीं रखेगा, तो जिसके ऊपर पाँव आया वो मस्जिद में बैठा हुआ भले तिलावत कर रहा है या कोई नेकी भी कर रहा है, तब भी उसके दिल में ना एक बदले की आग जो है ना वो भड़क जाती है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या इरशाद फरमाते हैं? और कोई ऐसा असूल बयान कर दीजिए कि बाज़ औक़ात तो हक तलफियों वाला मामला होता है, वहाँ पर तो हमें ज़ाहिर शरीयत की रहनुमाई लाजमी चाहिए कि जिस तरह भी आप फरमा रहे थे कि हर चीज़ पे मिट्टी डालेंगे तो तब भी काम खराब है। तो ऐसा हो जाए कि जहाँ पर अपनी ज़ात, सिर्फ अपनी ज़ात और नफ्स का मसला हो, वहाँ पर हम जो है वो इग्नोर करना सीखें, माफ़ करने का हमें जो है वो ज़हन बने। इस तरह कुरान पाक की आयत का हिस्सा है इदफ़ा बिल्लती हिय अहसन, उसके तहत हम मतलब ज्यादा सवाब के हकदार बने के माफ करें। तो इसके बारे में इरशाद फरमाइएगा। और बार बार हर बात पर बदला लेना ये बाज़ औक़ात इंसान को किस चीज पर ले जाता है, इसके बारे में कुछ मतलब इरशाद फरमाइएगा। जी, मिजाज जो इन्होंने इशारा किया ना कि मिजाज बन जाता है कि हर बात को काटने को दौड़ना, इस पे मिजाज भी सर, मैं तो माजरत में आपकी बात मैंने काट दी है, जी जी माफ फरमाइएगा। मिजाज भी ना बंदे देख के बनता है सर। डंडा हो ना जिसके हाथ में, उसके सामने मिजाज बिल्कुल अमन में आ जाता है और आगे पीछे जो है ना वो उछल उछल के जो है ना वो बाहर आ रहा होता है। क्या यानी जो जोरावर मिले उसको सलाम कर लेना, उसके सामने जनाब आजिज़ी कर देना, और जो अपने से कमजोर नजर आवे उसके सामने कहना कि यार मेरा तो मिजाज ही ऐसा, बर्दाश्त नहीं कर पाता। ओ हो ये बर्दाश्त बड़ी सियानी होती है, ऐसी बात, अक्लमंद होती है। तो बात वही है कि इसको बर्दाश्त नहीं होता ना सर, जी इसको इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा कर दें, ये भी होता है। ऐसा मतलब बर्दाश्त होगा और ऐसा होगा तो सीधा कर देंगे बिल्कुल। ये तो है, ये सारी चीजें एक माइंड सेट है कि हम अपना सोचें अगर, तो जो आपने निशानदेही की है ना कि फर्क कि जनाब मैं बड़ा लाडला हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा गुस्सा आता है, तो ये गुस्सा आता है किस पे? जिस पे आप चला सकते हैं। जिस पे आप नहीं चला सकते वहाँ जरा चला के देखो, 1 मिनट में वो नौकरी से निकालेगा सेठ। ऐसी बात, तो बाद तो उसके दिल में आ रहा था सेठ को मैं कच्चा चबा दूं, कच्चा के पक्का भी नहीं चबा सकता। ऐसी बात है। क्यों? क्योंकि उसके सामने अगर ये बोलेगा तो सेठ कहेगा आप इस कमरे से नहीं, इस ऑफिस से निकल जाएं, नौकरी से निकल जाएं। वहाँ पे जी 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 यस 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 सर, यस सर। तो ये है मिजाज। और रह गया कि मज़ा तब है जब अपने से कमज़ोरों के सामने भी बंदा नर्म और आजिज़ी वाला। आजिज़ी का मतलब ये है कि आप जो आपसे बज़ाहिर माताहत हैं, जो कमज़ोर हैं, उनके सामने भी आप इज्ज़ो इनकिसार, आजिज़ी इख्तियार करें। तो ये वो चंद चीज़ें हैं कि जो आपके अंदर तब्दीलियाँ लाएंगी। जब तब्दीलियाँ आ जाएंगी ना, तो फिर बच्चा भी अगर कोई काम करेगा ना, तो आप उसके सामने भी अपने आप को बर्दाश्त का एक पैकर बना के पेश करेंगे। तो ये कहना आसान है, ये भी शायद मदनी चैनल के नाज़रीन के ज़हन में आ रही है बात, क्या ये बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, बातें भी अच्छी हैं और करना भी अच्छा ही है, दुरुस्त फरमाया। और ये अगर नामुमकिन होती तो हमारे जो दीनी बुजुर्ग गुजरे हैं उनकी जिंदगियों में ये चीजें ना पाई जाती। ऐसा ही है। तो हमें तो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलना है ना, जैसी उन्होंने लाइफ गुजारी हमें वैसी लाइफ गुजारने की कोशिश करनी है। तो हम कोई वो बातें थोड़ी कर रहे हैं कि जो हो ही नहीं सकती। ऐसा ही ना ये मुतालबा है जी। तो हम आपको जब सुनाते हैं ना, तो जुबान से जब आवाज निकलती सामने आने के लिए, तो हमारे कानों में भी आती है जी। तो हम खुद को भी समझा रहे होते हैं और आपको भी कुछ मोती पेश कर रहे होते हैं कि आप भी इन मोतियों को लें और अपनी जिंदगी को संवारें। बड़ी प्यारी बात कही। और भाईजान ने शारजा से जो कॉल की है, उन्होंने बड़ी प्यारी बात फरमाई है कि जहाँ अपने नफ्स का, अपनी ज़ात का मामला है, वहाँ बंदा दरगुजर कर दे, मखलूक के खुदा पर शफकत करे, इस नीयत से माफ़ कर दे कि मखलूक का जो खालिक है ये मुझे माफ़ फरमा देगा, ये मुझ पे करम करेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बंदों को माफ़ कर रहा हूँ। अल्लाह हमें ये अच्छा अंदाज अपनाने की तौफीक अता फरमाए। हर वक्त हर बात का बदला लेने पर लगा रहेगा तो बाज़ वक़्त जालिम बनने के मामले में चला जाएगा, क्योंकि हर बात का बदला नहीं होता। याद रखें, किसी ने आपको कोनी मार दिया तो अब आप भी क्या उसको वैसे उसी ताकत से कोनी मारेंगे?
چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں, معاف کر دیں. سلام میں دیکھیں کتنی ذوق افزا بات ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. اللہ اللہ. جس نے معاف کیا اور اپنے کام کو سنوارا تو پھر اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. اب اللہ رب العالمین جل وعلا کے بارگاہ میں یوں سمجھے کہ آپ نے معاف کر دیا, اب اللہ کی بارگاہ میں اجر کا معاملہ چلا گیا, اب وہ انشاءاللہ اجر سے نوازے گا. اب معاف کرنے والا جب یہ ذہن بنا لینا کہ میرا ثواب اللہ کی بارگاہ میں وہاں ایک بڑے بینک میں جمع ہو رہا ہے, پھر موقع پر مجھے دے دیا جائے گا, تو پھر اس کے لیے انشاءاللہ یہ معاف کرنا آسان ہو جائے گا. کبھی کبھی تو بات اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے, صرف غصہ ہماری ناک کا ہوتا ہے کہ مجھے ایسا کیا, میرے ساتھ, مجھے آنکھ دکھائی, میرے سامنے بائک روک دی, میرے سامنے گاڑی کھڑی کر دی, میرے گھر کے دروازے کے آگے یوں کر دیا. حالانکہ وہ اتنا بڑا کام نہیں ہوتا, ایک پتھر آ چکا ہوتا ہے دروازے کے سامنے, اور گزرتے گزرتے اگر اس کو تھوڑی سی لات بھی مار دی جائے گی تو وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے گا. لیکن اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنا لیا جاتا ہے کہ میرے گھر کے آگے ہے کون ایسا محلے میں جو میرے گھر کے آگے پتھر لا کے رکھ دے. بھائی آپ تو ایسے ہیں کہ اٹھا کے رکھ سکتے ہیں کہیں اور, اس کو اس کی جگہ پر پہنچا سکتے ہیں, کر دیں. لوگوں کے نوٹس میں بھلے اگر آپ کا کام نہیں آئے گا, لیکن جس رب العالمین نے اجر دینا ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے جو غصہ پیا ہے وہ میرے لیے پیا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تغضب ولک الجنہ. ہوتا یہی ہے کہ کسی نے تھوڑا سا پاؤں پر پاؤں رکھ دیا نا تو فوراً غصہ آ جاتا ہے, اور جب بندہ اس کا اظہار کر دیتا ہے تو پھر جو ثواب ملنے والا تھا وہ بھی چلا جاتا ہے. اس ایک چھوٹے سے موقع پر بندہ اپنے غصے کو, اپنی فیلنگز کو ذرا کنٹرول میں لے آئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت کی بشارت حاصل کر. مرحبا جی, کون؟ خانی صاحب ایسے عرض کے کلام سنا دیجئے. میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے. بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. محمد بشیر اتاری. اب چونکہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے جی. عرض ہے کہ مدینہ یاد آیا ہے, یہ نام سنا دے. جزاک اللہ خیر. آمین جی. عرض کرنی تھی کہ ناخوان اسلام بھائی سے کہ یہ نعتم سنا دیں. واحد کیا جودو کرم ہے شہید تو تیرا. مرحبا جی. جی یہ کلام سننا ہے اس طرز میں. داغ فرقت طیبہ قلب مزمحل جاتا, کاش دشت طیبہ میں بھٹک کے مر جاتا. ہائے ہائے ہائے, اللہ رحمت فرمائے. آمین. کلام سنائیں. کون سا جی؟ قدموں میں بلا لیجئے سلطان مدینہ. ٹھیک ہے جی. بھکر سے میسج ہے, کلام سنائیں چھوڑ فکر دنیا کی. بھکر میں خالد بھائی جی, جب میں مجلس رابطہ بین العلماء والمشائخ میں تھا, بھکر جہاں جدول پر گیا تھا, اور بھکر کے مضافات میں مجھے اس ٹائم بھائی وہ لے کر گئے تھے, اور وہاں پر حضرت مفسر قرآن حضرت فیض احمد صاحب, فیض ملت فیض احمد ویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے وہاں پر بھی دورہ قرآن جو ہے وہ کروایا تھا. واہ. مجھے وہاں یعنی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر بھی حضرت نے جو ہے وہ دورہ قرآن کرایا ہے. اچھا, مجھے یاد پڑ رہا ہے بھکر کے ہی دائیں بائیں میں کہیں قریب قریب میں نے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے, بڑے ماہر جو ہے وہ استاد تھے, مدرس تھے, ان کی بھی جو ہے وہ زیارت کی اور ان کو بھی مکتبۃ المدینہ کی کتاب میں جو ہے وہ پیش کی. اور بھکر میں ہی ایک جو ہے وہ شاہ صاحب کے گھر پر میں نے لوکی کا حلوہ کھایا خالد بھائی. سبحان اللہ. ویسا حلوہ آج تک دوبارہ جب نہیں کھایا. تو ماشاءاللہ ان بڑے پیارے اسلامی بھائی تھے وہ, اور ان کے بیٹے بھی ماشاءاللہ مدنی اسلامی بھائی ہیں. سادات کا گھرانہ تھا, یہ مجھے یاد ہے, نام میرے ذہن سے جو ہے نا ان کا بار نکل گیا ہے. اللہ فکر دافع بھکر سے مجھے وہ یاد آ گیا. چلیں بھارت آگے چلتے ہیں جی.
گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر کلام سنائیں. زید بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اچھا آپ کا اوریجنل نام زید ہے یا نیاز ہے؟ نیاز والد صاحب کا نام. پھر زید ہی ہوا نا آپ کا نام. صحیح, ٹھیک ہے جی. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. کلام سنائیں سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. ٹھیک ہے جی. حسن رضا بھائی کی آمد مرحبا ماشاءاللہ. چلیں جی, بڑی مہربانی. نگران شورا کو بھی بلایا جائے. مرحبا, بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ ہیں جی گجرا والا سے میسج ہے, اور یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں. ہائے ہائے, کیا پیارے کلام کی فرمائش کیا. مرحبا, کچھ کلام سنائیں حضور. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدہا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے. خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسرو عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع. تیری سرکار میں لاتا
بیٹا تیرا کیا جو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نارضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے یا مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں سوال ہے ایک، اور سوال ہے سائیں کیا شادی پر دولہے مہندی لگا سکتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیں. اس سوال کا ایک جواب ہے کہ کیا دولہا چوڑیاں پہن سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. کیوں؟ اس لیے یہ مردوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. چوڑیاں کون پہنتا ہے؟ عورتیں. تو مہندی بھی کون لگاتی ہیں؟ عورتیں. عورتوں کو ہی مہندی لگانی چاہیے. دولہا کیوں مہندی لگا رہا سر؟ کیا کہیں گے؟ وہ کہتے ہیں ہاتھ پیلے کر دیں، ہاتھوں پہ مہندی جو ہے وہ لگ جائے گی، ہاتھ پیلے کر دیں. ادھر تو دولہے مہندیاں لگوا رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اصل میں یہ کہ ہمارے ہاں ایک وہ ٹرینڈ بھی ہے کہ جب کوئی کام کریں تو اس کو تھوڑا سا شرمندہ کرنے ہو، یار کیا عورتوں والے کام کر رہے ہو، کیا عورتوں والی باتیں کر رہے ہو. بعض بار رونے میں بھی ہوتا ہے. مرد اگر رو رہا ہو نا کسی، یار کیا بچوں کی طرح، کیا عورتوں کی طرح رو رہے ہو. صحیح. تو کچھ کام وہ ہیں کہ جو مردوں کے ساتھ مخصوص ہیں اور کچھ کام وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں. تو اگر یہ ایک دوسرے کی مشابہت آ جائے گی نا اس میں، کہ عورتوں کے کام مرد اور مردوں کے کام عورت شروع کر دے گی، تو یہ مردوں کا وہ کام ہے کہ جو عورت کرتی ہے، مردوں کے کرنے کا کام نہیں ہے. اس لیے مہندی نہ لگائی جائے. تو اس میں علماء کرام نے بالکل ناجائز کہا ہے اس کو. تو اور کرنے کے بہت سارے کام ہیں. اصل میں یہ ہوتا یہ ہے کہ خوشیاں جناب ہم نے منانی ہیں.
اب خوشیاں منانے میں پھر جس کے دماغ میں جو آتا ہے نا وہ کرتا جاتا ہے. خوشیاں منانے میں یہ بھی ہے کہ جناب آپ جا رہے ہیں اور بائک پہ گئے, آپ جناب خوشی کوئی کرنی ہے تو ایک ٹانگ نیچے رکھیں گے اور بائک کو یوں گھماتے رہیں گے. یار موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہے ہو, کیا کر رہے ہو؟ خوشی منا, یہ خوشی یہ تو پاگل پن کہیں گے اس کو, پاگل پن. خوشی کیا ہے؟ اچھا پھر وہی کہ وہ اب دریا ہے, جیسے یہاں پہ کراچی میں سمندر ہے تو کراچی کے سمندر پہ تو ریت ہے, تو دریاؤں کی جو کنارہ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے چکنی مٹی کا, ایسا ہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا. بالکل. تو وہاں پر اگر بائک وغیرہ لے کے جائیں گے نا, پیدل بھی چلیں گے تو کافی چانس ہوتا ہے کہ آپ اندر گھستے چلے جائیں, دلدل بنی ہوتی ہے. اب وہاں پر جا کے آپ بائک چلا رہے ہیں جناب, وہ آپ گرے تو پھر پتہ کچھ نہیں چلے گا گئے کدھر. اس کے تو عقل کا علاج کرانا چاہیے. جو دریا کے کنارے جو ہے نا وہ بائک چلا رہا ہے, اللہ اس کو عافیت عطا فرمائے. ایک تو ہے مطلب دریا کنارے, مطلب یہ ہے کہ جو مٹی جہاں چکنی مٹی ہے وہاں بائک چلا رہا ہے تو اس کو ہو سکتا ہے بائک سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں. یہ بھی ہے. اللہ عافیت عطا فرمائے. کرنے والے کام کریں, بھارت عقل مندوں والے کام کریں. تو خوشیاں منانے کا اور بہت سارے انداز ہیں. آپ یہ دیکھیں گے بات وہ جو ہم نے کہا نا کہ ایک ہمارا وہ ایک حد ہے کہ ہم اسی حد تک جائیں جہاں تک شریعت نے ہمیں اجازت دی. درست فرمایا. اس سے آگے ہمارا دماغ کچھ کہے نا کہ یار یہ بھی ایک انداز ہے تو یہ بھی ایک انداز ہے, وہ بس انداز کو آپ اسلامی احکامات کے مطابق اس کی رہنمائی لے لیں, تو اگر وہ اجازت ملتی ہے تو کریں, ٹھیک. یہاں نہیں ملتی تو رک جائیں. صحیح. یہاں میسج ہے جی, حق مہر کے پیسے لڑکی کو دیتے ہیں تو زبردستی اسے کہا جاتا ہے کہ معاف کر دو. زبردستی کہا جاتا ہے معاف کر دو. اس سے تو اتفاق اس لیے نہیں ہے کہ ایسی صورتحال نہ دیکھی نہ سنی. بہرحال آپ کا یہ میسج ہے تو پاسبلٹی ہے کہ ایسا ہو بھی. زبردستی اس طرح کہنا کہ معاف کر دو, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے, ایک بات. اور یہ کہنا معاف کر دو یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے. بھائی اس کا حق ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدر رکھا ہے, اس کو مل رہا ہے, تو جو ساتھ میں ہے اس کو کیا ضرورت ہے کہنے کی بھی معاف کر دو. بھائی معاف کر دو, یہ عجیب مطلب معاملہ ہے. میں تو خود کوئی اپنی مرضی سے معاف کر رہا ہے تو وہ اس پر بھی دیکھیں, عزت جو ہوتی ہے نا وہ دینے والے کی ہوتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, پیسہ جو دیتا ہے نا صرف عزت اس کی ہوتی ہے, اور اسی کا جو ہے نا وہ ہاتھ, اوپر والا ہاتھ کیا ہے نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے بہتر ہے. معافی کرنے والا گویا کہ یوں ہی معافی کرنا یہی ہے اور کیا ہے. اللہ حافظ والا معاملہ فرمائے. اور اگر جو ہے وہ آپ کی شادی ہو رہی ہے اور ہو گیا سب کچھ آپ اللہ کی رحمت سے خیر کے ساتھ, اور آپ جب دے رہے ہیں حق مہر کے پیسے, اور اگر گھر والے جو ہے معاف بھی کر رہے ہیں, دلہا کو پھر بھی چاہیے کہ وہ دے, وہ کہیں آپ رکھیے, یہ آپ یہ رکھیں اپنے پاس رکھیں, یہی مشورہ اور سنبھال کے رکھنا چاہیں تو آپ سنبھال کے رکھیں. جی یہی مشورہ علماء کرام کی طرف سے دیکھیں, اگر وہ دلہن معاف بھی کرے جی تب بھی آپ اس کو دے دیں. بالکل بات وہی کہ آپ کی عزت دینے میں ہے جی زیادہ, ایسا ہی ہے. باقی رہ گیا کہ معاف کرنے کا مطالبہ کرنا جی کہ وہ ذہن بنانا, تو اس سے آپ کا گریڈ اپ ہوگا یا ڈاؤن ہوگا یہ خود دیکھ لیں. ایسی بات ہے. تو اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے. دیں, اور جو ساتھ میں کہہ رہے ہیں معاف کر دے معاف کر دے, یہ بھی ذرا یہ جو کہہ رہے ہیں معاف کر دیں, خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ تم حق معاف کر دو, اپنا حق مہر معاف کر دو, تو وہ شوہر کو کیوں نہیں کہہ رہے کہ تم اپنا حق اس کو دے دو, یا اور دے دو, اور بڑھا کے دے دو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے, اور بڑھا کے. یہ یوں بھی ہے, یہ بھی دیکھی بھالی بات ہے. بھائی اتنے پیسے دے رہے ہیں, ساتھ میں مطلب باپ کھڑا ہے, اس نے کہا کہ یہ تھوڑے اور ملا, بیٹا یہ بھی دے دے. یہ ہوئی نا بات. بھائی حق مہر مثال کے طور پر 25,000 روپے ہے, تو یہ ساتھ میں جو ہے وہ 1,000 بڑھا کے 26,000 روپے جو ہے وہ دے رہا ہے. سبحان اللہ, اچھی بات ہے. 25,000 پہ حق مہر ہے, 35,000 روپے دے رہا ہے, اچھی بات ہے. اس طرف بھی آئیں, آپ دیکھیں یہ بات ہم کہہ رہے ہیں, ظاہر سی بات ہم مرد ہی ہیں خالد بھائی, اور یہ ایک مردوں والا معاملہ ہے, اور مرد کو اسی انداز میں جو ہے وہ آنا چاہیے. حق مہر دیں 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 دیں, اور یہ دینا ہوتا ہے, یہ دینا ہوتا ہے, اور یہ دینا ہوتا ہے. جس طرح قرضہ معاف نہیں ہوتا بغیر اس کے معاف کیے, ایسے ہی حق مہر بھی بندہ کچھ سمجھے نا کہ میں پانی پی کے گلاس پی کے جو ہے نا وہ ڈکار مار جاؤں گا, یہ بھی نہیں ہوگا. اور میں ایک اور بات بھی کر دوں, یہ جو 6 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپے حق مہر لکھواتے ہیں, لکھوانے والے کو پتا ہوتا ہے میں نے دینا کوئی نہیں ہے, لینے والے کو پتا ہوتا ہے مجھے ملنا کوئی نہیں ہے, تو یہ بھی کام نہ کریں. اور اگر مقرر ہو گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے,
دینا ہے, نہیں دے گا تو یہ اس کے اوپر اس کی قبر پر بھی بوجھ رہے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو, یہ بندہ مت سوچے یہ جو لکھوانے والی پارٹی ہے, مہربانی کر کے یہ بھی غور کریں, وہ لکھوائیں جو دے سکے. اور جو لکھوایا جا رہا ہے عموماً آج کل ویسے یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 25-50 ہزار روپے کے اراؤنڈ اباؤٹ جو ہے نا یہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ دے کے سبک دوش ہو جائیں. جس طرح سارے کام کر لیے, بھئی ڈیکوریشن ہو رہا ہے, گھر پہ خرچہ ہو رہا ہے, ہال کا خرچہ ہے جی, کتنا خرچہ ہے جی, ہال کا خرچہ ہو رہا ہے, کتنا خرچہ ہے جی, 5.5 لاکھ روپے. یعنی 5.5 لاکھ روپے ہال کو دینے کے لیے ہیں, اور حق مہر دینے کے لیے جو ہے نا 25,000 روپیہ نہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اور گھر میں جو انتظام ہو رہے ہیں اور جو پیسے لگ رہے ہیں, ہر جگہ پیسے لگ رہے ہیں. حق مہر دینے کے لیے کیا ہے پیسے, پتہ نہیں کیا حق مہر کو کیا بلا بنا لیا ہوا, کیا سمجھ لیے یہ کیا ہے, کیا بڑے کیا چھوٹے, مطلب یہ ایک اس میں بہتے جا رہے ہیں. یہ نہ کریں. کرنے والے کا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جو ہمارے ذمے کام بنتا ہے وہ ہم کر نہیں رہے, اور جو نہیں کرنا وہ سب کچھ کیا ہے وہ ہو رہا ہے. ایک کلر کی, ایک ماڈل کی, ایک طرح کی گاڑیاں ہوں گی جی. جیسے 15 گاڑیاں ہیں, اب 15 گاڑیاں رینٹ پہ لے کے جو ہے نا وہ لینڈ کروزر گاڑی خالد بھائی رینٹ پر لی ہوئی ہے, اور مطلب لائن لگی ہوئی ہے, 5-6 لینڈ کروزر گاڑیاں یہ کے بعد دیگرے آ رہی ہیں. کیا مطلب یہ ماحول بنا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, پیسے ہی لگا رہے ہیں نا. اچھا اگر ہیں لگا ہی رہے ہیں آپ, لگائے بغیر سکون نہیں ہے, تو جہاں بنتا ہے جدھر لگانا ضروری ہے وہاں کیوں نہیں لگا رہے. یعنی لینڈ کروزر گاڑیوں پر آ رہی ہے بارات, یا ویگو جو ہے وہ ریوو اس کے اوپر گاڑی آ رہی ہے, کرولا ماڈل کی گاڑیاں بلیک کلر کی جناب, ایک لائن 25 گاڑیاں جناب لائن پہ آ رہی ہیں اور آ کے ہال کے گیٹ پہ رک رہی ہیں. ان کے کرانے کے لیے پیسے ہیں, حق مہر کا 60,000 روپے دینے کے لیے لکھ دیں جی انتہا طلب ادا کیا جائے گا. حالانکہ انتہا طلب تو اس میں آپشن ہی کوئی نہیں ہے نکاح فارم کے اندر بھی, یہاں وہ معجل ہے یا غیر معجل ہے. پنجاب میں معجل اور غیر معجل ہوتا ہے, اور یہاں ہمارے کراچی میں معجل اور مؤجل عین اور حمزہ کے فرق کے ساتھ ہے. معجل مطلب جلدی, اور مؤجل حمزہ کے ساتھ مطلب کیا ہے, بعد میں دیا جائے گا. اللہ ہمیں جو ہے وہ سمجھ عطا فرمائے. ایک معاف کروانے والا جی, تو کچھ جگ بیتیاں ہوتی ہیں, سوشیالوجی کا بھی کچھ مجھے شوق ہے پڑھنے کا جی, اور مشاہدہ کرنے کا. اس میں کہ آج تو معاف کروا لیا, تو یہ آگے جا کے جب تانا پڑے گا نا کبھی, جناب آپ کو ہم نے تو حق مار معاف کر دیا تھا, بچوں کے سامنے جب پڑے گا تو پھر تو مزہ آئے گا آپ کو. او بھائی اللہ آج ہی مردوں کی طرح ادا کر دیں. صحیح, ہاں, کیونکہ تانا تو کبھی بھی پڑھ سکتا ہے, وہ بھلے پیار محبت میں انسیت میں ہو. وہ بچوں کو یہ کہتے کہ میں نے تو آپ کے ابا کو حق مہر معاف کر دیا. اب ابا منہ چھپائے گا, یار میں کیا ایسی بات, ہار پہن لے بھی ابا حق میں تو پیو نو معاف ہی کر دیا سی. اب آپ چلتا رہے, بڑے خوشی سے معاف کیا ہوا. باپ کو بھی مزہ آیا نا کہ ماں تو معاف کیتا سی, لیکن میں رکھ لے. اپنے بچوں کی شادی کے وقت بتایا جا رہا ہوتا ہے میں نے تو معاف کر دیا تھا. اب بتائیے, اب بچے کی شادی ہو رہی ہے, ابو جی کو کتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ میں نے معاف کروایا تو میرا بچہ بھی معاف ہی کرائے. استغفر اللہ, حاشا وکلا. یوں ریت اچھی ریت ڈالیں, اچھا رواج ڈالیں, اور بات ہم کر رہے ہیں لائٹر نوٹ پر بھی کر رہے ہیں. بہرحال یہ بات سیریس نوٹ پر بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو شرعی ضرورتیں ہیں, جو شرعن ضرورتیں ہیں, ان کو پورا کرنے پر فرسٹ پریورٹی لگائیں, اور جو ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہیں ان کو P2 پہ لگا دیں. یہ بھی کر لیں, ٹھیک ہے ہو گیا تو یہ بھی کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے, یہ بھی کر لیں گے. اللہ عافیت عطا فرمائے. ایک آپ کو ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے قرآن کا بیان. مدنی چینل کے ناظرین, ہم آج انشاءاللہ عز و جل جس شہر کا تذکرہ فرمائیں گے, اس کا ذکر قرآن مجید میں تقریباً 10 مقامات پر اسی نام کے ساتھ کیا گیا. یہ وہ شہر ہے کہ جس کی جانب حضرت شعیب جو کہ خطیب الانبیاء ہیں, جن کا حسن بیان اتنا عالی شان تھا کہ ان کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا گیا کہ نبیوں میں خطیب یہ تھے, تو ان کو جس شہر کی جانب تبلیغ دین اور راہ ہدایت پر لوگوں کو چلانے کے لیے بھیجا گیا, اس شہر کا نام مدین تھا. یہ وہ شہر ہے کہ جہاں کے لوگ مختلف گناہوں کے اندر مبتلا تھے, اور ان لوگوں کی سب سے بڑی
جو بیماری تھی، جو مرض تھا، وہ تھا کہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے اور غریبوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کی جو بڑی کوتاہی تھی، جو بہت بڑا عیب تھا، جس کی اصلاح کے لیے حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ان کی جانب تشریف لے کر گئے، وہ ان کی ناپ تول میں کمی تھی۔ یہ لوگ جب اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جاتے تو ترازو کے اندر اپنی شے کو کم سے کم رکھتے تاکہ گاہک کو ان کا سودا کم ملے۔ جب یہ کچھ خریدنے کے لیے جاتے تو جس ترازو میں ان کا سامان رکھا جاتا، یہ ہیلے کے ساتھ، بہانے کے ساتھ اور مختلف چال بازیوں کے ساتھ اپنے ترازو میں سامان زیادہ رکھتے کہ یہ سامان کو زیادہ حاصل کر سکے۔ ان کا جو مرض تھا یہ پھیل چکا تھا، ہر فرد اسی سوچ کے ساتھ خرید و فروخت کرنے کی طرف جا چکا تھا کہ وہ اپنے سامان میں ناپ تول کے اندر اور وزن کرنے کے اندر کمی بیشی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو مدین کی جانب بھیجا کہ ان لوگوں کی اصلاح کریں۔ مدین آج کے زمانے میں جغرافیائی اعتبار سے حجاز مقدس کی جو انتہائی سرحد ہے، جو کہ اردن سے ملتی ہے، یہ علاقہ جس کا نام مدین ہے یہ موجود ہے۔ ایک زمانے تک جب مکہ المکرمہ سے اور مدینہ المنورہ سے قافلے ملک مصر، شام اور دیگر علاقوں کی طرف جایا کرتے تھے تو راستے میں ان کو مدین کے کھنڈرات نظر آتے تھے۔ یہاں کے لوگوں کی رہائشیں، جو محلات ان لوگوں نے بنائے تھے، جن گھروں میں وہ رہا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو ملیا میٹ کر دیا، ان کو تباہ کر دیا گیا۔ ان کی پوری قوم کو جو اس گندی بیماری کے اندر مبتلا تھی، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کی طرف جاتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے، مگر یہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا۔ ان کو چیخ ایک شدید قسم کی سنائی گئی اور ان پر سونے کی حالت میں ہی سخت زلزلہ آیا، اور جب یہ صبح اٹھنا ہوگا انہوں نے تو اس وقت یہ ملیا میٹ ہو چکے تھے۔ ان کے محلات، ان کے گھر، ان کی آبادیاں، ان کے محلے، ان کی گلیاں سب تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ جو عالیشان محل انہوں نے اپنے اس حرام انداز کے اندر تیار کیے تھے، حرام کی کمائی کے ساتھ تیار کیے تھے، لوگوں کو دھوکہ دے کے تیار کیے تھے، خدا نے اپنی قدرت سے ایک لمحے کے اندر پورے کی پوری آبادی کو تباہ کر دیا۔ حضرت شعیب بہت سمجھاتے رہے مگر یہ لوگ اپنی اس حرکت سے باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی مدین کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن مجید میں مختلف انداز سے مدین کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 84 میں ارشاد فرمایا، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے ان کے ہم قوم شعیب کو ان کی طرف مدین بھیجا۔ تو اللہ رب العزت نے مدین کا ذکر قرآن پاک میں تقریباً 10 جگہ کیا، اور حضرت شعیب علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ تقریباً 11 جگہ پر قرآن مجید کی 4 مختلف صورتوں کے اندر کیا گیا۔ ہمیں بھی سبق لینا چاہیے کہ جس قوم کو خدا نے اس ناپ تول کی کمی کی وجہ سے سخت زلزلے اور سخت چیخ سے ایک لمحے کے اندر ہلاک کر دیا، آج مجھے بھی سوچنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، کیا یہ مرض، یہ بیماری اور ناپ تول میں کمی کا جو ایک برا انداز ہے، کہ یہ ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ میں تجارت کرتا ہوں، آپ تجارت کرتے ہیں، ہم چیز کو تولتے ہیں، کیا گاہک کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث پر اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ ہمیں عافیت اور سلامتی عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ ساتھ السلام پڑھتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں
سلام غوث اعظم امام التقا والنقا غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو لبوں پر ذکر